سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر، حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج یہ بزم شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین علیہ الرحمن کے نام سے منسوب کی گئی ہے، اور انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صاحب خانہ نے بزم نوری کی اس محفل کو اپنے دیار محبت میں منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں شرکت کرنے والے تمام حاضرین کو سرکار تاج الاولیاء کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، عام طور پر جب بھی کوئی اولیاء اللہ کی شان سے متعلق خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو عام طور پر اسی آیت پاک کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس آیت پاک کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص جملوں کے ساتھ اولیاء کی شان بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں لفظ الا جہاں بھی وارد ہوا ہے تو یہ آگاہی اور تحقیق اور توجہ کے لیے وارد ہوا ہے۔ شان اولیاء کتنی بلند ہے، آیت مبارکہ کی ابتدا سے اس کا علم ملتا ہے کہ رب کائنات نے
عام احکام کی طرح اولیاء کے مراتب، ان کے درجات اور ان کی رفتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جب اولیاء کا ذکر فرما رہا ہے رب کائنات تو فرماتا ہے الا، اس کا معنی ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی ملال۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا۔ اللہ نے ان کے لیے خوشخبری فرمائی اور فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ حضرات اس آیت پاک میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر باحیثیت معنی ہم اولیاء پر تحقیق کریں یا پڑھیں اس کے معنی کو، تو ولی کا معنی دوست کے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو تقریباً 100 سے زائد معنی اس کے بیان فرمائے، لیکن جو عام اور مشہور معنی ہے وہ معنی آتا ہے معنوی اعتبار سے دوست کے۔ اب اگر ہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیت کے اتنے جز پر کلام کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا بحیثیت معنی کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اور اللہ کے دوست کی تعریف کیا ہے کہ جب اس کے کانوں میں اس کی وحدانیت کا سبق پہنچا، جب کسی کے کانوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا پیغام پہنچا اور اس نے ان دونوں پیغاموں کو سنتے ہی باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرا اور دل سے اس کی تصدیق کر لی، تو آیت کے پہلے جز میں وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا بحیثیت معنی۔ لیکن پھر جب اس آیت کے جز اخیر کو پڑھتے ہیں تو وہاں رب نے بیان فرما لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو حقیقت معنوں میں میرے دوست ہو جاتے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم محض ظاہری کلمے کے اقرار کو اللہ کی دوستی کا سبب ٹھہرا دیں تو وہ لغوی معنی کے اعتبار سے اور ظاہری مفہوم کے اعتبار سے ہم پر صادق تو آتا ہے، لیکن جب اس کی اصل کی طرف جائیں تو رب کائنات نے فرمایا انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب رب کائنات نے کسی چیز کے غم و خوف سے بری کر دیا تو پھر وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ رب نے آخر میں قرآن میں یہ لفظ فرمائے۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے مخصوص یہ آیت وارد ہوتی ہے اور جن پر صادق آتی ہے؟ تو تلاش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے وہ دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف زبانی نہیں پڑھا اور صرف زبانی تصدیق بالقلب کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ جو کہا کہنے کے بعد اپنی زندگی کے اخیر لمحے تک اس پر ایسے قائم ہوئے کہ جہاں بھی اللہ کے فرامین کو دیکھا بس سر بسجود وہاں جھک گئے اور اپنی عقلوں کو نہ لگایا، جہاں مصطفیٰ کی رسالت اور مصطفیٰ کے پیغام کو پایا، مصطفیٰ کی تعلیم کو دیکھا
تو اس تعلیم پر ایسے عمل پیرا ہو گئے کہ پھر کسی اور کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اور اس تعلیم کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزار کر اللہ اس کے رسول کے فرامین سے ایسے منور ہوئے کہ رب کائنات نے انہیں ایمان کی بہتر اصل عطا فرما دی۔ اور جب انہیں ایمان اصل معنوں میں مل گیا، ایمان جب ان کے قلبوں کے اندر داخل ہو گیا، تو تقوی کو انہوں نے خود بخود اختیار کر لیا، اور جب ایمان اور تقوی ان کے اندر آ گیا تو رب کائنات فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے دوست وہ ہیں جنہیں نہ ڈر نہ خوف ہے۔ اگر ان کی شباہت اور ان کی پہچان تمہیں کرنی ہو تو صرف دو چیزیں دیکھنا، ایک ایمان میں تمہیں کامل نظر آئیں گے، دوسرا اللہ کے تقوی کو اختیار کیے ہوں گے۔ جلوت و خلوت میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے اندر موجود رکھیں گے، لوگوں کے سامنے ہوں گے تب بھی ویسے ہوں گے، جب لوگوں سے اجاگر ہوں گے تب بھی ویسے ہوں گے۔ بظاہر وہ دنیا میں روز مرہ کے کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان کا قلب یاد الہی میں ڈوبا نظر آئے گا، ان کی ادائیں سنت مصطفیٰ کے خلاف ورزی کرتی نظر نہیں آئیں گی۔ یعنی قرآن میں اولیاء کی پہچان بھی بتا دی، اولیاء کا مقام بھی بتا دیا، ان کا درجہ بھی بتا دیا، اور اللہ کہہ کر یہ بھی سمجھا دیا کہ جب بھی ان کا تذکرہ کرو تو ہمتن گوش ہو کر کیا کرو، متوجہ ہو کر کیا کرو، اس لیے کہ خود رب کا فرمان ہے کہ پہلے آگاہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس قابل بنا لو، پھر سنو کہ جو رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی ملال ہے۔ اچھا، جب وہ ایسے زندگی گزار لیتے ہیں جس کا وعدہ رب نے ان سے کیا کہ ایمان اور تقوی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو رب کائنات انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں دنیا کے تمام غم مصائب اور آلام سے بری کر دیتا ہے۔ اب جب وہ بری ہو گئے تو پھر ان کے لیے دو خوشخبری ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب دنیا کی خوشخبری کیا ہے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ دنیا میں خوشخبری یہ ہے کہ آج ہمارے خاندان بھی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی ہیں، اور ان کی موتیں بھی ہوتی ہیں، وہ قبرستانوں میں دفن بھی ہیں، لیکن آپ اپنے قرابت داروں کی میت ہونے کے بعد شروع ابتدا میں روزانہ قبرستان جاتے ہیں، پھر جب وقت بیت جائے تو وہ جمعہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وقت بیت جائے تو جمعہ میں یاد رہا تو گئے، ورنہ عیدین میں پہنچتے ہیں، اور اگر عیدین میں بھی مصروفیت ہو گئی تو پھر عیدین میں بھی قبرستان ہمیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ کسی کا باپ موجود ہے، کسی کا بھائی موجود ہے، کسی کا سگا چچا موجود ہے، کسی کا تایا اور جو بھی رشتہ دار وہاں موجود ہیں، تو انہیں بندہ چند مہینوں چند سالوں میں بھول جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان کی قبروں پر جانا بھی بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رسمی طور پر کبھی چلا گیا تو چلا گیا، ورنہ اگر مصروف ہوا تو وہ بھی ترک کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے مقربین سے جو وعدہ فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، تو ان کی شان یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں تو نہ یہ ہمارا خاندانی ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ یہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں، نہ ہمارا نسب ان سے ملتا ہے، نہ ہمارے شہر اور پڑوس کے یہ رہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو وصال ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی کو 1000 سال عرصہ گزر گیا، کسی کو 2000 سال 200 سال عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کی مداروں پر ہر عاشق پہنچ رہا ہے، لمبی قطار لگا رہا ہے۔ اب اس سے سوال کریں کہ آخر تو اپنوں کو بھول گیا، اور جس کا رشتہ تجھ سے نہیں اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے
تو لمبی قطاروں میں کھڑا ہے، سفروں کی مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے، مصائب و آلام جھیل رہا ہے، تو وہ جواب یہ دے گا مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں آتا کیوں ہوں، بس میرا قلب مجھے کہتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے، تو میں ان کی بارگاہ میں اپنے قلبی محبت سے چلا آتا ہوں۔ رب نے وعدہ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا بھی رب ایسی بنا دیتا ہے کہ جب تک یہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں ہی ان کی بارگاہیں، ان کی قبریں ہوتی ہیں، تو لوگ اپنے قرابت داروں کی قبروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے اگر 1000 کلومیٹر کا بھی سفر کرنا پڑے تو بغیر کسی مشقت کو دیکھے ہوئے وہ اتنا طویل سفر کر کر ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، اور جب حاضری کا سبب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں فیوز و برکات لینے آئے ہیں، فیوز و برکات۔ لیکن حضرات گرامی یہ تو محض ایک جملہ ہے اور بلا شبہ وہاں فیوز و برکات ملتے ہیں، لیکن آپ جاتے نہیں ہوں، آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا اس کی دلیل ہے، یہ صرف محبت میں نہیں، یہ بات آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، صحیح بخاری میں، اور حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی حدیث کے جاننے والے سے پوچھو گے تو حدیث میں، جس حدیث میں قال رسول ان سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اب وہ کسی راوی کا نام ہو، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس یا اور کسی راوی کا نام ہو، تو وہ حدیث میں راوی صحابی بنے، قول رسول کا ہے۔ حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ راوی رسول بنتے ہیں، قول خدا کا ہوتا ہے، اور اس میں اضافت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے قال اللہ تعالی، کہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ گروہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے پیار کرو۔ جب فرشتے اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو رب فرماتا ہے جاؤ روئے زمین پر پھیل جاؤ اور ہر اہل دل اور عقیدت مند کے دل کے اندر ان کی محبت ڈال دو۔ تو یعنی رب کائنات جب کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے تحت پھر وہ کیا کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ رب چرچا کرتا ہے فرشتوں میں، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ روئے زمین پر اور ہر اہل ایمان کے دل میں اس کی محبت ڈال دو، اس لیے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ محبت ایسی ڈالی جاتی ہے کہ ہمارے وہ کوئی لگے یا نہ لگے، لیکن رب کی عطا کردہ محبت کی وجہ سے ہم ان کی بارگاہوں میں گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر بھی اسے اذیت نہیں سمجھتے بلکہ رب کا انعام سمجھا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان جو حقیقت معنوں میں قرآن مقدس کے اندر ہے، اور ان کی بارگاہوں میں جانا۔ اور پھر حدیث پاک کا اگر مفہوم دیکھیں تو رب کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، ایک سنت رب کی، یہ دونوں سنتوں پر اہل سنت کا عمل ہے الحمدللہ۔ ایک سنت رب کی مصطفیٰ کا ذکر کرنا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا، جو کہ قرآن میں اس نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے بارہا، کہ میں میرے ملائکہ میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رب اس میں شامل ہے ذکر مصطفیٰ میں۔ اور دوسری سنت ذکر اولیاء، اولیاء سے محبت، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ رسول پاک کا ذکر اور رسول پاک کی محبت یہ بھی اللہ کی سنت، اور اولیاء کا ذکر، اولیاء سے محبت یہ بھی رب کائنات کی سنت۔ اور الحمدللہ آپ جماعتوں میں اگر تلاش کریں تو سوائے اہل سنت کے اور کسی جماعت میں نظر نہیں آتی، یہ کسی جماعت میں نظر نہیں آتی۔ اب رہی بات کہ اولیاء کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ قبر پجے لوگ ہیں، اور وہ محض اپنی عقل سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ منو مٹی تلے دبے لوگ
جن کے پاس جا کر تم فریادیں کرتے ہو، جبکہ ہمارا عقیدہ بالکل یہ نہیں کہ ہم جا کر صاحب مدار سے مانگتے ہیں، بلکہ ہم وہاں جا کر رب سے ہی مانگتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا توسل ہماری دعا کی مقبولیت کی گارنٹی ہو جاتا ہے، اور ان کے توسل دعا مانگنے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ہماری ان دعاؤں کو سنتا ہے، اسی لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم قبر سے نہیں مانگتے، ہم کسی اللہ والے سے نہیں مانگتے، ہم اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر رب سے مانگتے ہیں۔ تو اس عمل کو بھی کہا جاتا ہے کہ وسیلہ بھی جائز نہیں، اور بزرگوں کی قبروں پر جانا بھی جائز نہیں اور حرام ہے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے وسیلے پر ایک بات سن لیں، چونکہ نکل گئی ہے، پھر مجھے سیرت سرکار تاج الاولیاء پہ بیان کرنا ہے۔ وسیلہ اصل معنوں میں، وسیلہ جو قرآن پاک میں جو لفظ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا چھٹے پارے کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں حکم کیا ہوا؟ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا جو لغوی معنی ہے اردو، وسیلہ لفظ عربی ہے، اس کا جو لغوی معنی اردو ہے یہ قربت کے آتا ہے، یہ ہوتا قربت کے، یعنی کسی کی قریب ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب قربت تلاش کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب حبل الورید، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ سے قربت کا خود رب ہمیں حکم دے رہا ہے، تو جو رب نے حکم دیا اس کو عملی جامع انبیاء علیہ السلام نے پہنایا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء، یہ واقعہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام 80 برس کے قریب اور اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تفاسیر میں فرمایا گیا، اور آپ کی بیوی اپنے آپ کو بانجھ محسوس کرتی، تصور کرتی کہ اب ہمیں کوئی اولاد نہیں ہونا ہے۔ آپ نے کیا 80 سالوں میں دعا نہیں کی ہوگی؟ ایک نبی ہے، لیکن رب کائنات نے اولاد عطا نہیں فرمائی، یہ اس کی مشیت ہے۔ آپ اس مقام پر پہنچے جو منبر و محراب تھا حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنت عمران، یہ ان کا منبر تھا، محراب تھی۔ وہاں جا کر حضرت زکریا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس منبر و محراب کے وسیلے اس مقام پر جا کر آپ نے دعا مانگی۔ اب اس منبر و محراب کے قریب نام حضرت مریم تھی، نہ کوئی اور ایسی شے، بس آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بے موسم پھل یہاں رکھے نظر آتے ہیں، برکتیں دیکھی۔ تو دیکھنے کے بعد حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے حضرت صالح علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دیا، اور بتا دیا کہ اگر وسیلہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تو اللہ نبیوں کے ان واقعاتوں کو قرآنوں میں نازل نہیں فرماتا، قرآن کی آیتوں میں وارد نہیں کرتا۔ تو ہمارا وسیلہ لگانا بھی ازرو ہے قرآن، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر جو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، ان کی یادیں مناتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، یا ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ کیسے سنیں گے، تو اللہ کے بندو حدیث بدر اٹھا کر دیکھو کہ جب اللہ کے نبی بدر سے فاتحانہ شان کے ساتھ نکلے اور ایک گڑھا کھدوا کر 70 کافر جو مارے گئے تھے انہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور ڈال کر جب وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کاش مان جاتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ حضرت عمر صاحب تھے، فرمایا یا رسول اللہ یہ مر چکے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر یہ تم سے زیادہ مجھے سنتے ہیں۔ اور وہ مردے کس کے ہیں؟
وہ کافروں کے مردے ہیں، وہ کافروں کے مردے جو رسول اللہ کی سن رہے ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عمر تم سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں۔ اگر مردے نہیں سنتے تو پھر قبرستان جاتے وقت اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ قبرستان جوتے پہن کر نہ جایا کرو، کہ تمہارے جوتوں کی آواز سے اہل قبر کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو جوتوں کی آواز سنتا ہو، جو تمہارے آہستہ سلام کو سنتا ہو، اور وہ تمہارے اور ہمارے جیسے لوگ ہوں، تو جس نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام کو پا لیا ہو اور اللہ کے تقوی کو اپنا کر اس دنیا سے گیا ہو، تو رب نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنانے کی گارنٹی دی اور کہا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو اگر کوئی ان کے سننے، دیکھنے اور ان کی امداد کرنے پر شک کرے تو وہ سوائے جاہل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ یہ جو ہم کرتے ہیں بزرگوں کا تذکرہ، یہ عین ازرو قرآن و حدیث ہے، یہ کسی کا ذاتی یا ذہنی نہیں، یہ رسمی نہیں ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ ہم نے اپنی رسموں سے بزرگوں کی بارگاہ کے آداب کو پامال کر دیا، طریقہ جو ہے حاضری کو ہم نے پامال کر دیا، وہ بات الگ ہے، لیکن حاضر ہونا یہ اکابرین کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اکابرین اور بزرگوں کے آگے سے رکھ کر بیٹھ جاؤ، ادھر یہاں آگے آ جاؤ، اتنی جگہ ہے یہاں۔ اکابرین اور بزرگوں کے طریقے پر عمل کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، انہی بزرگوں میں جن کا تذکرہ اور جن کا مختصر میں نے تعریف کی، انہی بزرگوں میں شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین علیہ رحمہ، جن کی شان بلند و بالا ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی آپ ہیں۔ آپ کا سلسلہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے کے چشم و چراغ، آپ کے آباء و اجداد عرب ممالک کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ کی ولادت باسعادت کامٹی کی سرزمین پر ہوئی۔ مدراس میں پہلے آپ کے اقربا رہے اور اس کے بعد کامٹی تشریف لے آئے۔ وہی سرکار تاج الاولیاء کی ولادت ہوئی جو 15 رجب اردو تاریخ کے اعتبار سے ہے، اور جنوری کی 27 جنوری جو ولادت کی تاریخ لوگ منایا کرتے ہیں۔ اردو کی تاریخ جو اذکار تاج الاولیاء سب سے مستند کتاب آپ کی سیرت پر لکھی گئی، اس کے اندر جو آپ کی تاریخ ولادت بیان کی گئی ہے وہ 15 رجب المرجب۔ اس کے علاوہ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ بچپن سے ہی سنجیدہ طبیعت کے حامل تھے۔ آپ چند برس کے ہوئے، 2 یا 3 برس کے ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی عمر 4 یا 5 برس کے قریب آئی تو والدہ کا بھی وصال ہو گیا، یعنی بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ اور پھر آپ کے نانا سید غیاث الدین، ان کا نام آتا ہے جو کتاب کے اندر، کہ سید غیاث الدین علیہ رحمہ نے آپ کی تربیت و تعلیم اور پرورش کا پورا بیڑا اٹھایا، اور بچپن میں جب علم حاصل کرنے کی عمر سرکار تاج الاولیاء کی ہوئی تو کامٹی میں ایک مکتب ہوتا تھا۔ یہ مکتب سمجھتے ہیں جہاں آج بھی قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے جامعات اس وقت جلدی میسر نہیں ہوتے تھے جو اب گلی گلی ہیں، لیکن اس دور میں غربت بھی تھی اور مکتب پڑھانے والے درختوں کے نیچے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو کامٹی میں ایک جگہ مکتب لگا کرتا تھا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک مولوی صاحب اطراف کے بچوں کو بٹھا کر قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کے نانا نے سرکار تاج الاولیاء کو بھی اسی مکتب میں پہنچایا کہ کہا جائیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں۔ آپ کی 5 یا 6 برس کی عمر تقریباً ہوئی تھی کہ آپ روزانہ معمول کے مطابق مکتب جاتے اور مکتب میں جا کر قرآن اور احادیث اور شرعی مسائل کا علم حاصل کرتے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی شناخت کروانی تھی اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس کو تکمیل تک پہنچانا تھا،
تو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ اسی مکتب میں بیٹھے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ نوشائی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ، جو کامٹی کے بڑے بزرگ ہیں، یہ اس وقت کامل تھے، اس وقت کے کتب تھے۔ آپ کا گزر جہاں سے ہوتا تو لوگ آپ کے مریدین متعلقین آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ہوتے۔ اتفاقاً اس مکتب کی طرف سے جب آپ کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ شاہ نوشائی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی نظر سرکار تاج الاولیاء پہ پڑی۔ دور سے جب انہوں نے دیکھا تو ٹھہر گئے اور اپنے خداموں میں سے کہا کہ جاؤ مکتب جا کر وہ چاند کی مانند چمکتی ہوئی پیشانی جس بچے کی ہے اسے بلا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ جب خادم بڑھا تو پڑھانے والے معلم نے بھی دیکھا کہ آج اللہ کے ولی میرے مکتب کے پاس ٹھہرے ہیں، وہ بھی با ادب کھڑے ہو گئے اور ادب بجا لاتے ہوئے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ اسی درمیان خادم بچے کو بھی لے آیا۔ تو اب حضرت عبداللہ شاہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب اس بچے کو تم کیا پڑھاتے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ علم لدنی کا مالک ہے۔ رب کائنات نے اپنے علم سے اسے علم لدنی عطا فرما دیا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے جھولے سے کچھ نکالا اور سرکار تاج الاولیاء کو کہا کہ بیٹا اسے کھا لو۔ سرکار تاج الاولیاء نے اسے بطور تبرک لیا اور جب اسے کھایا ہے تو پھر بچپن سے ہی وہ منتقل جو فیض ہوا تو حالت میں ایسی تبدیلی آنے لگی کہ چند برس میں ایسا ہی نہیں کہ صرف مجذوب گلیوں میں پھرتے رہے سرکار تاج الاولیاء، بلکہ آپ نے بڑی کم عمری میں قرآن پاک حفظ فرما دیا، بڑی کم عمر میں عربی اور فارسی کے تمام علوموں پر مہارت حاصل کر لی، احادیث کی اسناد اور احادیث کی کئی ایک کتابیں آپ نے پڑھ لی، یعنی علوم ظاہری سے فیضیاب آپ بڑی کم سنی عمر میں 12 یا 13 برس کی عمر تک جب پہنچے تو آپ کامل عالم ہو چکے تھے۔ لیکن چونکہ وہ ایک ٹکڑے کا اثر جو جسم میں دن بدن آپ کی کیفیت کے اندر تبدیلی پیدا کرتا تھا، اور روایات میں ہے کہ 13 برس کی تقریباً آپ کی عمر ہوئی اور آپ اچانک کامٹی سے غائب ہو گئے تھے۔ آپ کے ماموں، آپ کی نانی، آپ کے نانا، جو جو لوگ موجود تھے انہیں کسی کو بھی اس کی خبر نہیں کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ چھتیس گڑھ کی طرف گونڈوانا کے جنگلات یہ نام موجود ہے، آپ ان جنگلات کی طرف چلے گئے اور ان جنگلات میں تقریباً آپ نے 3 سالوں تک عبادت اور ریاضت فرمائی۔ 13 برس کی عمر میں سرکار تاج الاولیاء تمام لوگوں سے اوجھل ہو کر جنگلات کی طرف چلے گئے، اور وہ ایسے جنگلات تھے کہ جہاں جادوگروں کا بسیرا تھا۔ یہ سفلی علم کرنا وہ جانتے تھے اور وہ بڑے طاقتور تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، حسین چہرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے اندر مصطفیٰ کا خون ہو پھر چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا، دیکھا کہ وہ آئے ہیں، اور جب سے وہ آئے ہیں تو لوگوں کا جادو کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے مشورہ کیا پورے قبیلے نے اور کہا کہ چلو ان کو ڈراتے ہیں اپنے جادوؤں سے، اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے کہ نوجوان سے ڈر کر بھاگ جائے، چونکہ جب سے یہ آیا ہے تو ہمارے جادوؤں کا اثر نظر نہیں آتا۔ وہ تمام اکٹھا ہوئے اور جس جگہ سرکار تاج الاولیاء جنگل میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، یہ وہاں آئے اور آ کر انہوں نے اجتماعی جادو آپ پر کرنا چاہا، لیکن اس کا پلٹ وار یہ ہوا کہ وہ جادو انہی پر الٹا ہوا جس میں کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کوئی لنگڑا، کوئی بہرا ہو گیا۔ تو ان میں جو سردار تھا جادوگروں کا وہ کہنے لگا کہ سنو، تم جو اسے سمجھ کر آئے ہو ہرگز یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ یہ مجھے کوئی اوتار نظر آتا ہے، یہ کوئی عام آدمی نظر نہیں آتا، اسی لیے کہ میں نے جو علم جادو حاصل کیا ہے اس کا اثر کسی پر اگر نہ ہو تو وہ انسان نہیں بلکہ اوتار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا اور پھر کہا کہ ہماری خیریت یہی ہے کہ ہم جا کر ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ تمام لوگ اکٹھا ہوئے، سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، یہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں صحت مل جائے
آپ دعا کر دیں سرکار تاج الاولیاء چند منٹوں کے لیے ان سے مخاطب ہوئے اور خطاب فرمایا، اللہ کی وحدانیت پر خطاب فرمایا، اللہ کی یکتائی پر خطاب فرمایا۔ چند منٹوں کے خطاب کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ روایات میں 6000 ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ یہ 6000 کے 6000 جو کہ کفر میں تھے، سرکار تاج الاولیاء کی چند منٹوں کی نصیحت سن کر ایک کے بعد دیگر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے 14 یا 15 برس کی عمر میں 6-7 ہزار کافروں کو کلمہ پڑھا دیا تھا۔ اس جگہ جس جگہ لوگ عام طور پر نہیں جاتے تھے، اس جنگل میں رہ کر آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے فیوز و برکات سے وہاں کے مشرکینوں کو مومن بنا دیا۔ 15 یا 16 برس کی عمر ہوئی تو اچانک لوگوں نے پھر آپ کو کامٹی کی سڑکوں پر ٹہلتا دیکھا، لیکن اس وقت کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ آپ کی نظر آسمان کی طرف ہوتی تھی اور جس راستے کو پکڑتے تھے چلے جاتے تھے۔ کسی نے آپ کے ماموں کو خبر دیا، چونکہ روایت میں یہ ہے کہ نانا جو تھے جب آپ کے غائب ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اخبارات میں اشتہار دیے، لوگوں میں خبر پہنچائی، 1 سال مسلسل تلاش کیا اور ان کا غم اتنا ان پر صادر ہوا کہ اسی غم میں آپ کے نانا کا بھی وصال ہو گیا۔ جب لوٹ آئے تو آپ کے ماموں کا نام ہے سید عبد الرحمن۔ سید عبد الرحمن کو خبر ملی کہ آپ کے بھانجے کامٹی میں نظر آتے ہیں۔ آپ بے تحاشا آئے، سرکار تاج الاولیاء کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے 2 جملے کہا جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا اس کی تکمیل کے لیے نکلا تھا، ابھی ابتدا ہوئی ہے، انتہا میں بڑا ٹائم ہے، یہ کہہ کر آپ اپنے ماموں کے ساتھ گھر آئے۔ جب گھر آئے تو دیکھا کہ گھر کا پورا اثاثہ تباہ پڑا ہے، گھر کی چھت گری ہوئی ہے، دیواریں گری ہوئی ہیں، گھر میں سامان نہیں۔ سرکار تاج الاولیاء نے پوچھا ماما یہ کیا ہوا ہے؟ یہ گھر کا پورا اثاثہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ کے ماموں کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ کنان ندی میں اس بار سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے ہمارا جو کچھ اثاثہ تھا وہ پانی میں بہہ گیا۔ اب میری خدمت جو میں فوج میں کرتا ہوں اس سے جو اجرت ملتی ہے تو میں اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہوں، اتنی اجرت نہیں کہ گھر کی تعمیر کروا سکوں۔ تو کہا بیٹا مشورہ یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ فوج کو جوائن کر لو۔ سرکار تاج الاولیاء نے جب یہ سنا تو 17 یا 18 برس کی آپ کی عمر ہوئی تھی اور آپ کامٹی میں ایک مدراسی رجمنٹ اس کے اندر آپ کا داخلہ ہو گیا۔ بس آپ نے فوج کو جوائن کیا، اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد پھر آپ کی جو کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بڑے بڑے جرنل جب سرکار تاج الاولیاء سے مخاطب ہوتے تھے تو ان کا یہ قول ہے کہ چند لمحے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی نگاہوں کو نیچی جھکانے پر آمادہ ہوتے تھے، اور رعب یہ تھا کہ کمتر پوسٹ میں وہ تھے لیکن جس وقت بھی وہ اپنی بٹالین میں آتے تھے تو بڑے بڑے افسر بھی آپ کا دبدبا اور رعب دیکھ کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں رب ڈال دیتا تھا کہ آپ کا دبدبا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر سرکار تاج الاولیاء کا یہ معمول رہا کہ آپ کو رات کی ڈیوٹی دی جاتی تھی کہ آرمی جو پورا کیمپ تھا اس کے دروازے پر آپ کی نوکری ہوتی تھی، تو آپ وہاں کھڑے ہوتے اور ایک سپاہی آپ کے ساتھ اور موجود ہوتا۔ لیکن شہر کے لوگ دن میں آ کر تبصرہ کرتے کہ فلاں محفل میں ہم نے تاج الاولیاء کو دیکھا، فلاں مقام پر ہم نے تاج الاولیاء کو دیکھا، اور جب اس کی تفتیش کی جاتی کہ کہیں رات کو یہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یوں ہی بستی اور گلی اور مجلسوں میں بیٹھے تو نہیں ہوتے ہیں جا کر، تو جب تفتیش کی جاتی تو آپ کا ساتھی سپاہی یہ گواہی دیتا کہ میں نے رات کے ایک لمحے بھی انہیں اپنی جگہ سے غائب نہیں دیکھا۔ یعنی اس وقت بھی آپ کی کرامت یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک وقت میں کئی مقامات پر نظر آتے تھے۔ اچانک سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کا ٹرانسفر ہو گیا کامٹی سے اور آپ ساگر پہنچ گئے۔ ساگر میں آپ کا ٹرانسفر ہوا، ایک پوری بٹالین کا ہوا جس میں سرکار تاج الاولیاء بھی تھے۔ جب آپ ساگر پہنچے تو ساگر میں بھی آپ رات بھر نوکری کرتے، دن بھر نوکری کرتے وہاں، اور رات بھر اپنے کمرے سے غائب ہوتے تھے، اپنی آرام گاہ میں نہیں ہوتے۔
تو آپ کے ساتھیوں کو فکر ہوئی کہ دن بھر تو بڑی ذمہ داری سے نوکری بجا لاتے ہیں، لیکن رات اپنے بسترے پر آنے کی بجائے غائب ہوتے ہیں۔ تو جو ہمدرد ساتھی ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کی غلط عادت کو بڑھاوا نہیں دیتے، بلکہ اسے یا تو آگاہ ہی دلاتے ہیں یا جس کی وہ مانتے ہیں ان تک خبر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی کو لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں؟ دوستوں میں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی غلط روش میں ہے اور اسی کا قریبی دوست اگر اس کے والد یا گھر میں کسی کو بتا دے تو وہ کہتے ہیں یہ غدار ہے، یہ دشمن ہے۔ دشمن تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالے اور تمہارے ساتھ گھومتا پھرے۔ اصل مہربان اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ سرکار تاج الاولیاء کے ساتھی پھر مخلص ہی ہوں گے کہ جس کی تربیت میں رہ رہے ہیں تو پھر بھلا ان کے اخلاق اور کردار میں خرابی کہاں آ سکتی ہے؟ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے ساتھیوں نے آپ کے گھر یہ خبر پہنچائی کامتی کہ پوری رات یہ غائب ہوتے ہیں، معلوم نہیں کہاں جاتے ہیں۔ آپ کی نانی کو فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے سامان سفر باندھا اور سامان سفر باندھ کر وہ فوراً ساگر چلی آئیں۔ جس جگہ سرکار تاج الاولیاء کا جو کمرہ تھا وہاں ٹھہر گئی۔ آپ صبح بعد فجر جب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نانی صاحبہ موجود ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آپ پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ جب آپ کی نانی آپ کے قریب ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو نانی کہتی ہیں کہ بچے تجھے پھر اپنی نوکری پر واپس جانا ہے، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے ناشتہ بنایا ہے، اگر تو گوارا کرے تو آج میرے ہاتھ کا ناشتہ کھا کر اپنی نوکری پر جانا۔ سرکار تاج الاولیاء گول گول 2 پتھر اپنے جیبوں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانی ہم یہ لڈو پیڑے کھاتے ہیں، ہمیں تمہارے ناشتے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وہ بات کیا تھی یہ اللہ والے جانے، بس یہ کہتے ہیں اپنی نانی سے سلام کر کر اپنی نوکری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نانی آئی تھی شناخت کرنے، تفتیش کرنے کہ آخر میرا بیٹا چونکہ جوان ہے اور پوری رات غائب رہتا کہاں ہے۔ تو جس رات نانی آئی وہ رات آئی تو آپ نے تعاقب کیا سرکار تاج الاولیاء کا، اور جب ڈیوٹی سے فارغ ہو کر سرکار تاج الاولیاء نکلے تو نانی بھی آپ کے پیچھے ہو گئی، اور پیچھے پیچھے جب گئی تو سرکار تاج الاولیاء کو اس مقام پر جاتا ہوا دیکھا جہاں حضرت سید داؤد مکی ساغری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ساگر میں جن کا مزار مبارک ہے، سرکار تاج الاولیاء روزانہ رات میں اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ کی مزار پر پہنچ جایا کرتے تھے اور پوری رات مراقبہ کرتے، مجاہدہ کرتے آپ کی قبر پر۔ جب نانی نے آپ کی دیکھا تو دل خوش ہوا کہ میرا بیٹا اللہ کی قربت حاصل کرنے جاتا ہے، یہ کسی غلط فعل اور کسی غلط کام میں ملوث نہیں۔ چند دنوں کے بعد نانی لوٹ گئی۔ سرکار تاج الاولیاء کی دن بدن کیفیت بدلنے لگی، اور جب کیفیت بہت زیادہ بدلی تو اچانک ہے تفصیل بہت ساری لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے۔ جب آپ کی کیفیت بہت بدل گئی، تبدیل ہوئی، تو اچانک یہ حال ہوا کہ آپ عالم وجد میں جھومتے ہوئے اپنے جرنل کے آفس میں پہنچے جو آپ کا باس تھا، لیڈر تھا، اور جا کر اپنی وردی اپنے ہاتھوں سے اتاری اور جتنے بھی ساز و سامان فوجی کو دیے جاتے ہیں وہ اتار کر اس کا ٹیبل پر رکھا اور فرمایا اب ہم سے تمہاری نوکری نہیں ہوتی، اب جس نوکری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ہم اس کی تکمیل کے لیے بڑھتے ہیں۔ اور پھر اسی دن آپ پورے برہنہ ہو گئے، آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، اور پھر ایک چادر قریب ملی تو اسے جسم پر آپ نے ڈالا اور ڈال کر آپ شیخ سعدی حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک اشعار کو پڑھتے پڑھتے اسی آرمی کیمپ کے میدان میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کو توڑ، کعبے میں بیٹھ کر شراب پی، لیکن مخلوق خدا کا دل نہ دکھا۔ بس یہ جملہ آپ کہتے جاتے اور پھرتے جاتے، یعنی کہ اس عالم میں بھی آپ امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ اگر تو نے یہ جرم کیا ہے کہ تو نے مسجد کو توڑا ہو یا کعبے میں بیٹھ کر شراب پیا ہو، لیکن رب اتنا کریم ہے کہ تو جب اس سے تڑپ کر توبہ کرے گا وہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے بندوں کو ستایا ہوگا، اللہ کے بندوں کا دل دکھایا ہوگا، تو جب تک وہ تجھے معاف نہ کر دیں رب کائنات بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم سرکار تاج الاولیاء دے رہے تھے۔ جب آپ کا یہ حال دیکھا تو لوگوں نے سوچا کہ دماغی
मामलात इनके खराब हो गए, घर वालों को खबर दी, आपके घर वाले आए और आपको कामती ले गए। फिर आप खलवत नशीनी को इख्तियार करने लगे, तन्हाई आपको पसंद आने लगी। जहां लोगों का मजमा या लोग जमा नजर आते तो आप वहां से निकल जाया करते थे। रफ्ता रफ्ता जब लोगों का हुजूम बढ़ने लगा तो बाज़ औकात ये भी आपके साथ होने लगा कि जब आप रास्तों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चे आपको पत्थर मारते थे, पागल समझकर आप पर पत्थर फेंकते थे। तो जो समझदार लोग होते वो कहते कि बच्चों इन पर पत्थर ना फेंको, तो सरकार ताजुल औलिया बजाय पत्थर फेंकने वालों के मना करने वालों पर नाराज हो जाते थे। और इसका फलसफा पढ़ते पढ़ते ये समझ आया कि जब आप पर पत्थर पड़ते थे तो वो पत्थर खाकर मुस्कुराते इसलिए थे कि किसी रुकन से नाना की सुन्नत पर अमल तो हो रहा है, तरीकाए मोहम्मदी पर अमल तो हो रहा है, बस आप इस वजह से पत्थर खाकर नाराज नहीं होते थे, बल्कि पत्थर मारने वालों से खुश और मना करने वालों पर नाराज हो जाया करते थे। आपने देखा कि अब लोग बहुत ज्यादा भीड़ जमा करने लगे, सताने लगे, तो फिर आपने खुद अपनी अकल से, वो अंग्रेजों का दौर था, और ये जो क्लब का कॉन्सेप्ट आज भी हमारे यहाँ है, खासकर कॉर्ली क्षेत्र में जब आप जाओ तो WCL वाले बाकायदा क्लब भी बनाते हैं। हमारे अनिल भाई अच्छे से जानते हैं क्लब के मामला। वो ये होते हैं कि जितने WCL एम्प्लॉई होते हैं ये अपने कामों से रात में फारिग होते हैं तो कोई बैठकर पत्ते खेलता है, कोई जाकर वहां कैरम खेलता है, कोई और अलग अलग तरीकों के अपना वक्त सर्व करते हैं बैठकर। ये देन अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजों का भी एक क्लब था कामटी में, जहां बड़े बड़े अफसरान की औरतें रात का वक्त वहां गुजारने के लिए जाया करती थी। तो वो तमाम जमा होती थी। सरकार ताजुल औलिया बरहना हुए और उस क्लब के अंदर दाखिल हो गए। जब क्लब के अंदर दाखिल हुए तो वहां चीखो पुकार हुई, और फिर चूंकि अफसरान की औरतें थी तो जल्दी से उन्होंने इंतजामिया पुलिस वालों को फोन लगाया, और इंतजामिया आई, जब आपका हाल देखा तो कहा कि ये दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, गोया इन्हें पागल खाने में दाखिल कर दिया जाए। सरकार ताजुल औलिया अलैहिर्रहमा की उम्र तकरीबन 28 या 25 बरस की थी जब आपको मानकापुर पागल खाने में आपको दाखिल करा दिया गया। और जब आप पागल खाने में पहुंचे तो पागल खाना आपके कदमों की बरकत से शिफा खाना बन गया। यानी सरकार ताजुल औलिया जब पहुंचे तो डॉक्टर अब्दुल मजीद वहां के उस वक्त इंचार्ज थे, उनका नाम है। ये उस वक्त वहां के तमाम पागल और मरीजों के जिम्मेदार थे। तो इनके साथ ये हादसा पेश आया कि जब सरकार ताजुल औलिया पहुंचे तो एक आपका जो मामला था और बड़े अफसरान ने आपको पहुंचाया था, तो वो जान गए कि हो सकता है कि इनके अंदर कोई बड़ी खराबी हो, तो एक स्पेशल सेल में आपको रखा गया। सरकार ताजुल औलिया भी जेल में है, आप पागल खाने के अंदर भर्ती हैं, और एक बड़ा वहशी पागल खाने का एक दिन भाग गया। जब वो भाग गया, मुलाजिमीन ने बताया इंचार्ज को आकर कि हमारे पागल खाने का जो सबसे खतरनाक पागल है, जो अगर खुला छोड़ दिया जाए तो न जाने कितनों को नुकसान पहुंचाएगा, वो भाग गया है। और अगर वो जल्द पकड़ नहीं आया तो हमारी इज्जत पर बात आएगी, आपकी नौकरी पर बात आएगी। पूरी रात लोगों ने तलाश किया लेकिन वो किसी के पकड़ ना आया। वो थक कर अपने ऑफिस में बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगे इंचार्ज साहब कि अब सुबह होगी, जो भी कार्रवाई होगी उसे झेलने को तैयार। सुबह फजर का वक्त होता ही है कि वो क्या देखते हैं कि वही पागल जो अपनी मर्जी से भागा था, अपनी मर्जी से आकर ऑफिस में इंचार्ज के सामने खड़ा है, और इंचार्ज साहब से कहता है कि इंचार्ज साहब माजरत चाहूंगा, पहले बगैर बताए चला गया, अब आया हूं कि मुझे रिहाई दे दें। तो वो इतना नॉर्मल अंदाज में जब उसने बातें की तो इंचार्ज अब्दुल मजीद साहब बड़े खुश हुए। कहा कि जब तुझे वापस आना था तो भागा क्यों? तुझे मालूम नहीं कि तेरे भाग जाने से मेरी जान पर वबाल आ गया था? कहा कि मैं तो भाग गया था हमेशा के लिए, लेकिन वो जो एक सेल में आपने ताजुद्दीन को बंद कर रखा था, मैं जब भाग गया तो ये ताजुद्दीन मेरे पीछे आए और मुझे पीटते पीटते ये दरवाजे तक लाया। जैसे ही पलट कर देखा तो सरकार ताजुल औलिया अब वहां मौजूद नहीं। अब्दुल मजीद जो थे डॉक्टर, वो समझ गए
کہ جسے دنیا پاگل کہہ رہی ہے یہ پاگل نہیں بلکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، فوراً ان کی اس سیل کے قریب گئے اور جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء نماز فجر ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، فارغ ہوئے نماز سے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ پھر وہ کرامت کے بعد پاگل خانے سے آپ کی اس کرامت کا وہ شہرہ ہوا کہ پورے اطراف اور ناگپور اور کامٹی شہر میں جب آپ کی یہ کرامتیں لوگوں تک پہنچی تو وہ پاگل خانہ زیارت گاہ سرکار تاج الاولیاء ہو گیا تھا، یعنی لوگ قطار در قطار سرکار تاج الاولیاء کی ملاقات کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے اور بڑے بڑے افسران ادب سے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ سرکار تاج الاولیاء کی زیارت کے لیے جب بھیڑ بڑھنے لگی تو کتاب کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے جو انتظامیہ تھے، انہوں نے آپ سے ملاقات کے لیے ٹکٹ کا انتخاب کر دیا تھا کہ اب جسے ملاقات کرنی ہے پہلے ٹکٹ لیں پھر سرکار تاج الاولیاء سے ملیں۔ لوگ اس کے بعد بھی کم نہ ہوئے اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ آپ کے مرید ہوئے، کئی آپ کے عاشق ہوئے، جس میں راجہ رگھو جی راؤ بھوسلے شکردرا میں جن کا محل تھا، یہ بھی سرکار تاج الاولیاء کے عقیدت مند ہوئے۔ اور عقیدت مند کیسے بنے کہ ان کی بہو جو تھی وہ حاملہ تھی اور بڑے بڑے طبیبوں کو جب انہوں نے دکھایا، ڈاکٹروں کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو بچے گا نہیں، یہ بچہ بچے گا نہیں چونکہ یہ معذور ہے۔ جب راجہ تھا انہوں نے سنا تو سننے کے بعد لوگوں سے، بھائی جو بیمار ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کہیں سے میرے شفا کا ذریعہ میسر آ جائے، تو کسی نے کہا کہ پاگل خانے میں ایک بزرگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ راجہ تھا، اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا، لیکن چونکہ محبت بچوں کی تھی تو خاموشی سے بارگاہ تاج الاولیاء میں چلے گئے اور جا کر بیٹھے اور جا کر ماجرا بتانا تھا کہ سرکار تاج الاولیاء ماجرا سننے سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ گھبرا نہیں، اولاد اللہ عطا فرماتا ہے اور وہ تیرے گھر اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر سرکار تاج الاولیاء خاموش ہو گئے۔ چند مہینے گزرے، تمام طبیبوں نے جب کہا تھا کہ بچہ زندہ پیدا نہیں ہوگا، وہ پیدا بھی ہوا اور بڑا تندرست ہوا۔ یہ کرامت اس نے سرکار تاج الاولیاء کی دیکھی، بس ایسا دیوانہ ہوا کہ صبح سے شام اور پوری رات پاگل خانے میں جہاں سرکار تاج الاولیاء ہوتے وہاں اپنی بگی کھڑی کرتا اور آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ اللہ والوں سے عقیدت جب ہو جائے تو پھر بندہ ایسے ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، پورا دن بیٹھے ہوتا۔ پھر سرکار تاج الاولیاء کو بڑے بڑے رئیسوں نے، رسوخدار لوگوں نے کہا حضور چلے یہاں ایسا انتظام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ سکیں، تو لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی فرمائش کی لیکن آپ نے کسی کی قبول نہیں فرمائی۔ لیکن جب راجہ رگھو جی راؤ نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ حضور میرے گھر چلیں، بس اس نے یہ کہا تو سرکار تاج الاولیاء نے حامی بھر دی اور اٹھ کر اس کے ساتھ اس کے محل کی طرف چلے گئے۔ لیکن محل میں نہیں رہے جاتے، اس کے محل کے سامنے جو صحن تھا اس صحن میں آپ نے اپنی بیٹھک بنائی اور دن و رات وہیں رہتے۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ اذکار تاج الاولیاء کے اندر تو یہ روایت ہے کہ کئی ممالک کے لوگ سنتے کہ ہندوستان میں ناگپور شہر میں تاج الدین نام کے ایک شخص ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو لوگ اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر بارگاہ میں آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حالت مجذوبیت میں آپ تھے لیکن شریعت کو پامال نہیں کرتے تھے، شریعت کی تعلیم اس وقت بھی دیتے تھے۔ ایک قافلہ آیا نوجوانوں کا بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں زیارت کی غرض سے، جب وہ آیا تو اس وقت عصر کا وقت ہو گیا اور آذان ہو گئی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے نماز پڑھیں یا زیارت کریں، تو آپس میں دوستوں نے کہا کہ چلو پہلے زیارت کر لیتے ہیں پھر آ کر نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا کہ عجیب حال ہے کہ تاج الدین کوئی چڑیا تھا جو اڑ جاتا، فرماتے پہلے اللہ اللہ کرو پھر تاج الدین کے پاس آنا۔ اتنا جملہ سرکار تاج الاولیاء نے کہا، بتا دیا کہ پہلے اللہ کے فرائض ادا کرو پھر
پھر اگر میری بارگاہ میں آؤ گے تو میری روح کو خوشی محسوس ہوگی، میں تم سے راضی رہوں گا۔ یہ سرکار تاج الاولیاء نے اپنی حیات میں تعلیم عطا فرما دی۔ جب کوئی آپ سے شرعی مسئلے پر گفتگو کرتا تو آپ ہمیشہ ایک لال کتاب کی طرف اشارہ کرتے، یہ پوشیدہ جملوں میں کہتے، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ وہ کتاب سے مراد قرآن تھی، کہ آپ قرآن کی طرف اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا حال یہ ہے کہ صدر کی ایک مسجد میں آپ نے نماز بھی پڑھائی ہے، آپ نے نماز پڑھائی نماز مغرب، اور نماز مغرب پڑھائی تو آپ نے نماز مغرب ہوتی ہے 3 رکعت، آپ نے 4 رکعت پڑھا دی۔ تو 4 رکعت پڑھائی، جیسی آپ پہنچ گئے تو امام صاحب نے کہا اللہ والے اب آپ نماز پڑھائیں، بڑا اصرار کیا تو آپ مصلی پر چڑھ گئے، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھا دی، ہے اصل میں 3۔ تو 4 رکعت پڑھائی تو جو بہت زیادہ عقیدت مند تھے وہ کہتے ہماری ہو گئی، انہوں نے چیمے گوئیاں نہیں کی، انہوں نے کہا ہماری ہو گئی۔ اور جو 3 والے تھے ان کا گروہ الگ ہو گیا، کہا نہیں نماز پھر سے دہرانی پڑے گی، نماز پھر سے دہرانی پڑے گی۔ سرکار تاج الاولیاء فرماتے میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے مصلی پر نہ پہنچاؤ، دیکھو میرے مصلی پر آتے ہی تم میں اختلاف پڑ گیا۔ تو جنہوں نے کہا تھا کہ ہو گئی، ان کا جملہ روایت میں یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری ہو اس لیے گئی کہ جب ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، کھڑے مسجد میں تھے، لیکن جب آپ نے قرأت شروع کی تو ہم اپنے آپ کو حرم کعبہ میں محسوس کر رہے تھے اور وہاں نماز پڑھ رہے تھے، ہم وہاں ایسے گم ہوئے کہ آپ نے 4 پڑھائی یا 3، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں رہا، ہم رکعتوں کی تعداد کو دیکھ کر ہو گئی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کی نماز کی اصل کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی۔ یہ غمان تھا، یعنی جنہوں نے بڑی عقیدت میں پڑھی، نماز کی طرف متوجہ تھے، تو انہوں نے ایک ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا فیض بھی پایا۔ اور پھر حضرات یہی نہیں، سرکار تاج الاولیاء نے تو بیٹھے بیٹھے لوگوں کو حج کروایا ہے، بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے۔ ایک شخص سرکار تاج الاولیاء سے کہتا ہے حضور میں بڑا غریب ہوں لیکن بڑی چاہت ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جاؤں، اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ تو آپ سڑک پر تھے اور وہیں ایک کھمبا لگا ہوا تھا، سرکار تاج الاولیاء نے کہا آگ بند کر کر یہاں بیٹھ جا، اور جب تک میں نہ آؤں یہاں سے اٹھنا نہیں۔ بس یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ سرکار تاج الاولیاء لوٹ کر جب آئے تو وہ کہتا ہے کہ حضور آپ نے پھر مجھے یہاں لے آیا، جیسے ہی آپ نے مجھے بٹھایا تھا تو میں یہاں نہیں تھا بلکہ حرم کعبہ میں تھا اور اپنے ارکانوں کو ادا کر رہا تھا، اور جیسے ہی تکمیل تک پہنچا تو آپ کی بارگاہ میں پھر موجود ہوں۔ سرکار تاج الاولیاء جہاں عالم تھے وہاں بہت بڑے وکیل بھی تھے آپ۔ وہ جو کچہری بنی ہوئی نا آپ کی عدالت، کچہری جو بنی ہوئی ہے، وہ کچہری بغیر مطلب نہیں بنایا لوگوں نے، یعنی بیرسٹر کا آپ کو خطاب دیا گیا تھا سرکار تاج الاولیاء کو۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک شخص تھا کہ جو ایک زمین کے متعلق اس کا ایک کیس بڑے عرصے دراز سے پھنسا ہوا تھا، اور ایک شخص نے ناحق اس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب ناحق قبضہ کر رکھا، سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ آیا، اور آیا ایسے کہ سرکار تاج الاولیاء گزر رہے تھے، کسی نے کہا کہ ان سے فریاد کر۔ وہ کہا کہ حضور میری زمین ہے اور کسی نے ناحق اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور میں اگر اس زمین کو نہ پا سکا تو پھر میرا خاندان تباہ ہو جائے گا اور مجھے لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ کہا حضور دعا فرما دیں کہ میرے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے، ابھی چند دنوں کے بعد میرا مقدمہ کورٹ میں پیش ہونے والا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، اور درخت کے نیچے بٹھا کر کہا کہ سن، جب تک میں نہ آؤں اس درخت کے پاس سے اٹھ کر کہیں جانا نہیں۔ جب سرکار تاج الاولیاء نے بٹھا دیا تو 7 دنوں تک اب سرکار تاج الاولیاء واپس نہیں آئے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے تک وہ عقیدت مند غیر مسلم تھا، لیکن حکم کی تعمیل ایسی کی کہ اس جگہ سے ہلا نہیں، بیٹھا رہا۔ 7 دن گزرنے کے بعد اس کا بھائی اسے تلاش کرتا کرتا اس مقام پر پہنچ گیا، اور جب پہنچا تو ناراض ہو کر کہتا عجیب آدمی ہے کہ ہمارا مقدمہ ہو رہا تھا اور تو یہاں بیٹھ کر درخت کے نیچے آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا میں بیٹھا نہیں ہوں، بلکہ وہ بزرگ جو تاج الدین ہیں انہوں نے مجھے بٹھایا
اور بٹھا کر کہا کہ جب تک میں نہیں آؤں گا یہاں سے اٹھ کر جانا نہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ والے ہیں, یہ بزرگ ہیں, اگر انہوں نے کہا ہے تو ضرور کوئی انعام ہوگا. بس اس عقیدت میں بیٹھا رہا. ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ سرکار تاج الاولیاء کی آمد ہو گئی. جب آپ وہاں تشریف لائے, ابھی کوئی گفتگو ہوتی کہ وہ دوسرا بھائی جو تلاش کرتا ہوا آیا تھا وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی, یہ وہی وکیل صاحب ہیں کہ جہاں کورٹ میں ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے تھے لیکن انہوں نے ایسی دلیلیں پیش کی کہ جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا, اور وہ ہمارا مقدمہ لڑنے والے یہی بزرگ تھے جو تجھے یہاں بٹھا کر گئے. یہ سرکار تاج الاولیاء کو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی. تو آپ کو یہ خطاب دیا گیا تھا, اور اس خطاب کے بعد جو باقی ہے وہاں آپ کا باقاعدہ آپ کی کچہری بنائی گئی, اور جب تک آپ حیات رہے تو آپ کی بارگاہ میں لوگ باقاعدہ مقدمات بھی لے کر آیا کرتے تھے, اور آپ ان مقدموں کو حل بھی کیا کرتے تھے. سرکار تاج الاولیاء کی سیرت اور اس پر بے شمار کرامتیں ہیں, لیکن چونکہ جس مقصد سے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا اس کی تکمیل کے لیے میں نے اپنے حصے کی سعادت سمجھ کر جتنا مجھے آپ تک پہنچانا تھا پہنچانے کی کوشش کر دی. حضرات, سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ اپنے آخری ایام میں شکردرہ سے اٹھے اور اس مقام پر پہنچے جس کو آج تاج آباد کہتے ہیں. تاج آباد کیا کہتے ہیں؟ تاج آباد, صحیح لفظ یہی ہے اس کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک بیابان زمین تھی, لیکن سرکار تاج الاولیاء نے وہاں اپنا عصا نصب کر دیا اور فرمایا کہ یہی ہمارا مقام آخر ہے. اور تقریباً مہینہ یا 1.5 مہینہ آپ اس مقام پر رہے, اور پھر اسی جگہ 26 محرم الحرام شریف کو, جو کہ ابھی آپ کے عرس کی تاریخ گزری, وہی آپ کا وصال باکمال ہوا. آپ کو لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ حضور اس بیابان میں رک کر کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں بڑی بڑی زمینیں ہیں, چلے وہاں کہیں اپنا مسکن بنا لیں. تو ایک جملہ سرکار تاج الاولیاء نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم دیکھنا کہ اللہ اس زمین کو کیسا آباد فرمائے گا. بس اتنا کہہ کر آپ کا وصال ہو گیا. حضرات, آپ پورے ہندوستان میں گھومیں, آج جتنا خوبصورت آستانہ سرکار تاج الاولیاء کا نظر آتا ہے پھر کسی اور آستانے کی وہ شکل نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور آستانے اس مقام کے نہیں تھے, لیکن چونکہ رب کو اپنے ولی کے قول کی تکمیل کرنی تھی کہ رب اسے ایسا بسائے گا کہ لوگ یہاں آنا اپنے لیے باعث برکت سمجھیں گے. دیکھیں کہ برکتیں اتنی ہوئی کہ وہ چمن اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اسے دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو 26 محرم کو آپ کا وصال ہوا. سرکار تاج الاولیاء کو تقریباً 100 سال سے کچھ سال کہتے 101 یا 102 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ اسی زمین پر مدفن ہیں, اور اللہ رب العزت نے بعد الوفات بھی آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ بعد الوفات بھی پوری دنیا اور خاص کر اس ملک کے لوگ آپ کی بارگاہ میں جانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اور ان اللہ والوں سے محبت یہ ایمان کی حفاظت کی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. الحمدللہ اللہ نے یہ شرف ہم اہل سنت کو عطا فرمایا. اللہ سرکار تاج الاولیاء کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.